آیت نمبر 38 رکوع نمبر 6 شروع ہو رہا ہے. اب یہاں پر ہم پھر قرآن کا ایک انداز دیکھیں گے اس آیت کو شروع کرنے سے پہلے کہ بعض جگہ قرآن نے کیا کیا ہے کہ جو کفار کا جو احزاب کا ذکر آیا ہے نا پیچھے، احزاب میں جو مختلف کیٹیگریز ہیں ان کے اعتراض کو نقل کر کے جواب دیا کہ وہ یہ کرٹیسزم کر رہے ہیں، جس کا یہ جواب ہے، اس تنقید کا یہ جواب ہے. تنقید نہیں بلکہ اعتراض، کہ ان کا یہ اعتراض ہے، اس کا یہ جواب ہے. اور بعض دفعہ اللہ تعالیٰ جب جواب دیتا ہے تو خود بخود اعتراض سامنے آ جاتا ہے کہ آخر اللہ نے یہ بات کیوں کہی، اللہ ٹپ تو نہیں کہی، تو ضرور کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا. یہ اختصار ہے قرآن کا. اس طرح قرآن کو سمرائز کیا ہے بہت سے مقامات کے اوپر، لیکن اس طرح سمرائز کیا ہے کہ کوئی بات اس میں پوشیدہ رہ نہیں جاتی. ابھی آیت جیسی ہم پڑھنا شروع کریں گے فوراً ہم سمجھ جائیں گے کہ اچھا کفار نے اعتراض کیے ہوں گے، انہوں نے یہ ایسی ایسی باتیں کی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہا ہے. فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے ہیں. تو یہ وَلَقَدْ کیا بتا رہا ہے؟ لقد کس کی جگہ آتا ہے؟ یہ قسم کی جگہ، ہاں، کہ ارسلنا، یعنی کہ ایمفسس ہے بہت زیادہ کہ یقیناً رسول کس نے بھیجے؟ اللہ نے تو بھیجے ہیں، ہم نے بھیجے ہیں رسول. بھیجنے والا خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کیا بھیجا، کس کو بھیجا. تو آپ کوئی نرالے رسول تو نہیں ہیں جو اتنا حیران ہو رہے ہیں اور اچھل کود کر رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ کہاں سے رسول بن کر آ گئے. تو پہلی دفعہ کوئی ہوا یہ. اور دیکھیے اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز ماننی نہیں ہوتی ہے نا تو اس کو ڈینائی کرنے کا ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ سرپرائز، حیران. ہم مسلمان گھروں میں پیدا ہوئی نہیں ہیں، بچپن سے ہمیں پتہ ہے پردہ کیا چیز ہے. آج ہم کہیں نا کہ حجاب کرو، ہیں حجاب، ایسے پوچھیں گے لگتے جیسے کوئی مارس پہ پہنچنے کی بات کر رہے. اچھا کیا ڈھانکیں؟ سر پورا یا آدھا؟ ایسی باتیں شروع کریں گے تو کیوں اتنی حیرانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہے کیا؟ آف کورس پتہ ہے، ماننا نہیں ہے تو لہٰذا اچنبا پیدا کر دو اس کے اندر. یہ ساری ٹیکنیکس ہیں، میں اور آپ پہچانے. اچھا آپ نے کسی کو کوئی بات بتائی، سپوزنگ اب آپ کا ٹیسٹ تھا صبح، اب انچارج کہتے ہیں آپ کا ٹیسٹ، آپ کہتے ہیں ٹیسٹ. تو آپ نے کیا کیا؟ بیسکلی آپ نے انچارج کو بیک فٹ پہ ڈال دیا نا، اس کو نروس کر دیا. وہ کنفیوز ہو کے رہ جائے کہ بھئی میرا پرابلم ہے کہ ہم اناؤنس کرنا بھول گئے تھے یا پرابلم ہے کس کا. یہ ساری ٹیکنیکس ہیں، یہ آج بھی اسی طرح استعمال ہوتی ہیں. اچھی خاصی جانی پہچانی حقیقت کو ایسے حیران ہو کے آنکھیں پھاڑ کے سنیں گے لگتا ہے آج تک انہوں نے کبھی بات ہی نہیں سنی تھی، جیسے کوئی یہ پہلی دفعہ سن رہے ہیں کیا. تو یہ ان کا طریقہ. ان کو پتا تھا اچھی طرح کے رسول آئے ہیں، ایسے حیران ہو رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے کہ انسان رسول بن کر کیسے آ گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں پتا ہے، ہم نے بھیجا ہے رسولوں کو، ہم نے بھیجا آپ سے پہلے. بیکار کے اعتراض کر رہے ہیں، سب ایکٹنگ کر رہے ہیں کہ ان کو بڑی حیرت ہو رہی ہے. کوئی ان کو حیرت نہیں ہو رہی، ان کو ماننا نہیں ہے، اس لیے اتنا حیران ہو رہے ہیں یہ. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بیوی بچوں والا بنایا تھا. تو یہ بتائیں کہ یہاں پر اعتراض کیا تھا ان کا کہ یہ رسول اگر ہیں تو شادی کیسے کی انہوں نے، اور رسول ہیں تو بچے کیسے ہو گئے ان کے. ہاں ان کو یہ حیرت ہو رہی تھی. تو اللہ نے کہا کہ ہم نے رسول بھیجے اور انبیاء نے. ایک ہمیں عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے نکاح کیا تھا یا نہیں کیا تھا، اور یحییٰ علیہ السلام کا تو ڈیفینیٹلی پتہ ہے کہ وہ تو حصور تھے، ان کو تو عورتوں کی طرف انہوں نے کبھی رغبت نہیں کری. ان دو کے بارے میں تو ڈیفینیٹ پتہ ہے. باقی تمام انبیاء بچوں والے تھے، بیویوں والے تھے، ملٹیپل وائفز تھیں، ایک سے زیادہ بیویاں تھیں جن کا اپنا پیٹریارک ہے، جن کو یہ خود مانتے ہیں تمام کے تمام. ابراہیم علیہ السلام کو ان کی ملٹیپل بیویاں تھیں، ان کے اتنے سارے بچے تھے. تو اب کون سی ایسی حیرت کی بات ہے کہ ان کے بچے نہیں ہونے چاہیے، یا ان کی شادی، ظاہر کی شادی ہی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہوگی تو بچے بھی نہیں ہوں گے. پہلے زمانے میں تو ایسے ہی ہوتا تھا نا کہ شادی کے بعد ہی بچے ہوتے تھے. آج کی طرح تو نہیں ہے کہ شادی میں بچے بھی موجود ہیں. بعض دفعہ بچے ہم سے کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جب بچے تھے تو کہتے تھے اپنی شادی میں آپ نے ہمیں کیوں نہیں بلایا. تو اب وہ زمانہ تو نہیں تھا، اور اگر اللہ نہ کرے کسی کے آؤٹ لاک ویڈ لاک بچے ہوتے تھے تو بہت شرم کی بات سمجھی جاتی تھی، اور ہے شرم کی بات. حد درجے کی بے حیائی ہے کہ نکاح کے رشتے کے بغیر بچے پیدا ہو جائیں.
تو کہا کہ بھئی وہ تو رسول تھے، شادیاں ہوتی تھیں، بچے ان کے ہوتے تھے. اور یہ ایک اور عام خیال ہے جو لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ سیکشولیٹی اور اسپرچولیٹی یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. اس کو رہبانیت کہتے ہیں. کہتے ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں دنیا سے انٹرسٹ نہیں ہے، تو دنیا سے انٹرسٹ اگر تمہیں نہیں ہے تو تم نے شادی کیوں کی؟ تو یہ تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ دنیا میں انٹرسٹ نہیں ہے. ہمیں تو بہت انٹرسٹ ہے دنیا کے اندر. دین والوں کو تو بہت دلچسپی ہوتی ہے دنیا کے اندر. وہ تو کہتے ہیں ہر چیز درست ہو جانی چاہیے، نظام پورا معاش کا بھی ٹھیک ہو جانا چاہیے، اور نکاح بھی ہونا چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نکاح تو میری سنت ہے. ان کو تو ہر چیز میں انٹرسٹ ہے. مقصد نہیں بنایا ہے دنیا کو، صرف اس کو مقصد بنا کر نہیں جیے ہیں وہ. لیکن انہوں نے چاہا کہ ان کو بالکل کٹ آف ہونا چاہیے دنیا سے اگر وہ آخرت کی بات کر رہے ہیں. تو رہبانیت اختیار کرنی چاہیے، ایبسلیوٹ ایبسٹیننس ہونا چاہیے، سیلیبسی ہونی چاہیے. قرآن کہتا ہے کہ کیوں اسپرچولیٹی اور سیکشولیٹی کیوں نہیں جمع ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں. انسان کی اپنی انسٹنکٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں اور بہت فائدہ مند ہے. پروکریشن ضروری چیز ہے. کسی نے کہا نا کہ سیلیبسی از ناٹ ہیریڈیٹری، تو آبویسلی اب سارے کے سارے دیکھیں. مجھے بتائیں کہ یہ رہبانیت کا نظام پریکٹیکل نظام ہے جو اس پہ اتنا یہ لوگ خوش ہوتے ہیں کرسچنز، تو کریں نا ایولیوشن کی بات کریں نا پھر کہ کیا یہ ایولیوشن کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی سمجھ میں آنے والی معقول چیز ہے کہ نکاح نہ ہو اور بچے نہ ہوں؟ تو تمام رسول فطرت پر ہوا کرتے تھے، وہ نکاح کرتے تھے، کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. اسلام ان فطری تقاضوں سے روکنے نہیں آیا ہم کو، ہمیں ایک اے سیکشول بنانے نہیں آیا اسلام. یہ نہیں کہا کہ تم اپنے ہارمونز ختم کر دو، سارے اپنی خواہشات ختم کر دو. چینلائز کرانے آیا ہے کہ جو تمہارے فطری تقاضے یا تمہارے اپنے طبعی تقاضے ہیں ان کو جائز طریقوں سے پورا کرو. اس کی رہنمائی کرتا ہے. تبھی تو اتنا پیارا ہے دین ہمارا. کوئی ہم پہ ایک عجیب و غریب پابندیاں نہیں لگاتا. اب اگر اللہ تعالیٰ نے انسٹنکٹ ہی نہ رکھی ہو انسان کے اندر کھانے کی یا نکاح کی خواہش ہی نہ رکھی ہو تو حلال حرام کا تو فرق ہی ختم ہو کے رہ گیا. نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گی ساری چیزیں. اور دوسرا ان کا اعتراض کیا ہوتا تھا کہ نشانی کیوں نہیں دکھا رہے؟ وہی ان کی ایک جھک تھی دماغ کے اندر کہ ہمیں معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ. تو اس کے بارے میں بھی فرما دیا، اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا. وما کان لرسول ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ. کسی رسول کی یہ طاقت نہیں، یہ شان اس کی نہیں. ماں کانا کے بارے میں ہم بات کر چکے ہیں کہ ان کا یہ مقام نہیں، یہ ان کی شان نہیں، یہ ان کا دعویٰ نہیں، یہ ان کا کلیم نہیں، یہ ان کی طاقت نہیں. کیا ان یاتی بآیۃ الا باذن اللہ، کہ وہ کوئی نشانی اپنی مرضی سے لے آئیں اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے. الا باذن اللہ، اللہ کی اجازت ہوگی تو لے کر آئیں گے نشانی، ورنہ نہیں. مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو تو فیمس معجزہ ہے نا، جو ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی. تو کیا موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے جب چاہتے تھے کبھی فری بیٹھے ہیں لاٹھی کو سانپ بنایا پھر لاٹھی بنا دیا، پھر سانپ بنایا پھر لاٹھی بنا دیا؟ ایسے کر سکتے تھے نعوذ باللہ؟ نہیں. لاٹھی کب سانپ بنتی تھی؟ جب اللہ کہتا تھا. موسیٰ علیہ السلام کی مرضی، ان کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی، ان کی مرضی نہیں ہوتی تھی. تو ہم تو ہاتھ کی لاٹھی کی بات کر رہے ہیں. ہاتھ تو ان کا اپنا تھا، ید بیدا، جو کہ سفید چمکدار ہو جاتا تھا. اب یہ تھوڑی کہ لائٹ گئی ایک دن تو بیوی نے کہا ذرا ہاتھ تو نکالیں آپ موسیٰ، ایسے تھوڑی کوئی ہوا کرتا تھا. وہ تو اللہ، ان کا اپنا ہاتھ تھا لیکن مرضی اللہ کی ہوتی تھی اس کے اوپر. جب اللہ چاہتا تھا وہ چمکتا تھا، جب اللہ نہیں چاہتا تھا نہیں چمکتا تھا. تو معجزے ہوتے تھے تو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتے تھے، اور دینا تو پھر اللہ ہی کی شان ہے جس کو اللہ تعالیٰ دے. تو یہ دونوں باتیں بتا دی کہ رسول خود نہیں کر سکتے، یہ تم مت تنگ کرو ہمارے رسول کو. یہ بھی تنگ کرنے کا ہی طریقہ تھا نا دراصل. لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اچھا اس کا کیا مطلب لکل اجل کتاب؟ اور پھر آگے بھی اللہ نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے. ام الکتاب اسی کے پاس ہے. بڑی خوبصورت اور بڑی دلچسپ یہ آیت ہے. اور پچھلی آیت کا ٹکڑا تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس کے اوپر. ایک تو یہ جو فرمایا لکل اجل کتاب، ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے. اس کا ایک مطلب علماء نے یہ لیا ہے کہ نشانیاں دکھانے کے لیے مقررہ وقت اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. ان کی فرمائشوں سے اللہ کا اسکیجول نہیں بدلے گا، اور ہر واقعے کے لیے وقت مقرر ہے. کب اللہ تعالیٰ قیامت لائے گا؟ قیامت بھی تو مانگتے رہتے تھے نا، یہ عذاب بھی تو مانگتے رہتے تھے نا. یہ 3 چیزیں مانگی ہیں مشرکوں نے، ایک عذاب مانگا، قیامت مانگی اور نشانیاں مانگی. کہا کہ تمہارے کہنے سے نہیں ہوگا، جب اللہ نے لکھا ہے اسی وقت ہوگا. ہر چیز کا اسکیجول ہے، ہر چیز کا ٹائم ٹیبل ہے. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب جو نشانی دکھانی ہوگی اللہ اس کو اس کے وقت پر ہی دکھائے گا. اچھا، پھر ایک اعتراض جو تھا وہ یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب آلریڈی ایک شریعت موجود تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تبدیلیاں کیوں کی؟ تو اس کا جواب دیا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، کہ یہود کے احکامات اس دور کی مناسبت سے رکھے گئے تھے. اللہ تعالیٰ جب چاہے تبدیلیاں کر دے. اسی کے دیکھیں مکی دور میں شریعت تو نازل نہیں ہوئی تھی پوری، لیکن حلال حرام کھانے کے احکامات آ گئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس پر یہود اعتراض کر رہے تھے کہ یہ فلاں فلاں چیز تو ہماری شریعت میں حرام ہے، تو اسلام نے کیسے حلال کیا اس کو؟ اونٹ کا تو آپ کو پتہ ہے فیمس قصہ ہے، اونٹ ان کی شریعت میں، خرگوش ان کی شریعت میں حرام تھا، مسلمانوں کی شریعت میں حلال تھا. اس پر بھی بڑا اعتراض کیا تھا انہوں نے کہ یہ کہاں سے حلال ہو گیا ان کے لیے. تو کہا کہ بھئی یہ تو اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، جو چاہے جس حکم کو تبدیل کر دے، مٹا دے، دوسرا لے آئے. تو یہاں پر یہاں ذکر جو آ رہا ہے وہ معجزوں کے لیے بھی آ رہا ہے کہ پچھلے انبیاء کو معجزے دکھانا اس وقت کی ضرورت تھی، تو معجزوں کا بھی ذکر ہے اور شریعت کے احکامات کا بھی ذکر ہے، دونوں کا ذکر ہو سکتا ہے. لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر دور کے لیے لکھا ہوا ہے کہ اس دور میں کیا ہونا چاہیے، کس طرح معاملہ ہونا چاہیے، کیا احکامات دینے چاہیے، کیا نشانیاں دکھانی چاہیے، کیا معجزے دکھانے چاہیے. اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے حساب سے جس میں چاہتا ہے کمی بیشی کر دیتا ہے. تو ہم دونوں اینگل سے دیکھتے ہیں، اور کئی اس کے 2 کے علاوہ اور بھی اینگل ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں. نمبر 1، یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اس آیت پہ فوکس کریں کہ اللہ مٹا دیتا ہے جو چاہتا ہے اور موجود رکھتا ہے جو چاہتا ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ ام الکتاب. ٹھیک ہے، ام الکتاب کو پہلے سمجھ لیں، لوح محفوظ ہے. یہ اللہ کے ازلی علم ازلی کے لیے ام الکتاب کا لفظ آتا ہے. اچھا، اب اس کے مختلف معنی جو ہم نے کیے اس کی بھی سمری کر لیتے ہیں کہ اللہ کو اختیار ہے کہ کون سے احکامات قائم رکھے، کون سے احکامات منسوخ کر دے. ٹھیک ہے، ایک مطلب اس کا یہ ہے. دوسرے یہ کہ یہاں پر نامہ اعمال کی بھی ہو سکتا ہے بات ہو رہی ہو. بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی ہوتی ہیں اور برائیاں لکھی ہوتی ہیں. جس عمل کو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یمحو اللہ ما یشاء. تو اب کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ بک آف ڈیڈز کی طرف، اعمال نامے کی طرف. جس عمل کو اللہ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اس میں مجھے بتائیں کیا سبق ہے ہمارے لیے؟ سبق یہ ہے کہ نہ اپنی نیکیوں پر لوگ کمپلیسنٹ ہوں، نہ اپنے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہوں. حبط اعمال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو کیا ہوا؟ حبط عمل کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے مٹا دی وہ نیکی. اور استغفار کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے وہ گناہ مٹا دیا. ٹھیک ہے، تو نیکیاں بھی ڈیلیٹ ہو سکتی ہیں، گناہ بھی ڈیلیٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ ترغیب اور ترہیب دونوں ہے اس کے اندر کہ نہ گناہ کر کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، اور نہ نیکیاں کر کے تم اپنے آپ کو ایڈوانس میں جنت میں لے جا کر بٹھا دو. جنت کی کوئی ایڈوانس بکنگ نہیں ہو رہی اس طرح سے. آخری سانس تک پتہ نہیں انسان کو کہ میرا معاملہ کیا ہوگا، تبھی ہم انجام بخیر کی دعا کرتے رہتے ہیں. تو ایک تو یہ ہو گیا. اب فائنل سکور کسی کا کیا ہوگا؟ تو ایز آف ناؤ تو کسی کو نہیں پتا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں. فائنل سکور کیا ہوگا وہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو. عندہ ام الکتاب، وہ وہاں پر موجود ہے. عمر رضی اللہ عنہ کی اتنی خوبصورت دعا آتی ہے
وہ کہتے تھے اللہم اے اللہ ان کنتا کتبت علی شقوۃ او ذنبا، اللہ اگر تو نے میرے لیے بد نصیبی یا گناہ اگر لکھ دیا ہے نا، فمحہ تو اللہ مٹا دے اس کو، فإنک تمحو ما تشاء وتثبت، اللہ تو جو چاہتا ہے مٹا سکتا ہے، جو چاہتا ہے باقی رکھ سکتا ہے، وعندک ام الکتاب، تیرے پاس تو اللہ ام الکتاب ہے، فجعلہ سعادۃ ومغفرۃ، تو اللہ میرے لیے کیا بنا دے اس کو، سعادت اور مغفرت لکھ دے میرے لیے اللہ۔ تو یہ عمر رضی اللہ عنہ ایسی دعا کر سکتے تھے، لیکن کتنی خوبصورت دعا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ تو ہمیں ایز آف ناؤ، مجھے اور آپ کو اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ میرا اور آپ کا انجام الٹیمیٹلی کیا ہونے والا ہے۔ کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے۔ دو چیزیں یہ ہو گئیں، کون کون سی ہو گئیں؟ شریعت کے احکامات، نمبر 2 اعمال، نمبر 3 تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ کتاب تقدیر کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ تقدیر کو ماننا تو ایمان کا حصہ ہے، قدری خیرہ و شرہ، ٹھیک ہے نا، ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر، اور قدر کی بات آتی ہے کہ تم قدر کو مانو، خیر کو اور شر کو۔ اچھا جی، اب تقدیر جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں۔ تقدیر معلق اور تقدیر مبرم، یہ پہلی دفعہ 2 ہم ٹرمز ڈسکس کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کو سمجھتے ہیں کہ کیا ہیں دراصل۔ معلق تو سمجھتے ہیں نا، سسپینڈڈ علاقہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے حصے بنائے ہوئے۔ ایک تقدیر ہے جو کہ معلق تقدیر بیسکلی کیا ہے، جو اللہ نے میری اور آپ کی زندگی کے لیے فیصلے کیے ہوئے ہیں، وہ ہے نا ہماری تقدیر۔ ایک تقدیر ہے وہ اسباب کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، یعنی کہ فائن پرنٹ اٹیچ ہوتا ہے، کچھ کنڈیشنز اٹیچ ہوتی ہیں اس کے ساتھ۔ فار ایگزامپل تقدیر معلق کی مثال کہ اللہ کے علم میں یہ بات ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اس شخص کا اس دن اس جگہ اتنے بجے ایکسیڈنٹ ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ اچھا یہ جو اللہ کا فیصلہ ہے تقدیر کا، یہ اٹیچ ہوا ہے، معلق ہے، کس کے ساتھ؟ کسی کنڈیشن کے ساتھ۔ کنڈیشن کیا ہے؟ فار ایگزامپل کنڈیشن یہ ہے کہ اگر اس نے صدقہ دے دیا تو اس کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اب اگر صدقہ اس نے دے دیا تو بچ جائے گا، اور اگر نہیں دیا تو ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں صدقہ بلا ٹالتا ہے، اس کی مثال قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ صافات پہ ہم پہنچیں گے۔ یونس علیہ السلام کا قصہ تو مشہور اور معروف ہے، ٹھیک ہے نا، کہ مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تھے۔ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ فلولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، لو تو شرط کے لیے آتا ہے نا، اور انہوں نے کون سی تسبیح پڑھی تھی مچھلی کے پیٹ میں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو پڑھتے رہے ہوں گے، کتنی دفعہ پڑھی اللہ جانتا ہے، کوئی آنٹیاں تو بیٹھی نہیں تھیں کاؤنٹ کرنے کے لیے، جیسے ہم پہ انہوں نے فرض کر دیا ہے نا 1.25 دفعہ، تو پوچھنا چاہیے کہ اچھا آپ کی اتنی ماشاءاللہ عمر ہے، اب یونس علیہ السلام کی ایج کی ہیں۔ تو تسبیح انہوں نے کی، اور اللہ نے کیا فرمایا کہ لولا انہ کان من المسبحین، اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا قیامت کے دن تک۔ یہ کس کی مثال ہے؟ یہ تقدیر معلق کی مثال ہے۔ اگر تسبیح نہیں کرتے مچھلی کے پیٹ میں رہتے، اور تسبیح کی انہوں نے تو کیا ہوا؟ نکل آئے۔ تو ایک یہ کیٹیگری ہے۔ تو اسباب اگر اختیار کر لیے جائیں تو تقدیر کا فیصلہ اللہ بدل دیتا ہے، اور یہ اسباب کیا ہیں؟ یہ انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ ہم اپنا کوئی عمل کریں گے تو ہماری تقدیر میں تبدیلی آئے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے سوا کوئی چیز نہیں ٹالتی، ولا يزيد في الامور الا البر، اور عمر کو نیکی کے سوا کوئی چیز زیادہ نہیں کرتی۔ تو تقدیر کے فیصلے ہیں نا، تو دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کے فیصلے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، یہ وہ عمل ہے دعا۔ تو ہمیں کیا لگ رہا ہے پھر؟ ہمیں پتہ یہ چلا کہ بعض اعمال ایسے ہیں
جن میں دعا اور صدقہ، دعا، صدقہ اور تسبیح، 3 کا ذکر ہم نے کیا ہے نا، دعا، صدقہ اور تسبیح۔ بعض اعمال ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک اریزر کی حیثیت دے دی ہے، اریزر بنا دیا، ان کو بلینکو بنا دیا، اور ان کو اللہ نے اس قابل بنا دیا ہے کہ وہ تقدیر کے کچھ فیصلوں کو مٹا سکتے ہیں اور تبدیل کر سکتے ہیں، اوور رائٹ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہم سے کہا گیا کہ استغفار بہت کرنی چاہیے، اسی لیے ہم سے کہا گیا صدقہ بہت دینا چاہیے، اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ صلہ رحمی بہت کرنی چاہیے، اور اسی لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ دعا بہت کرنی چاہیے، بہت دعائیں کرنی چاہیے۔ تو دعا اور استغفار اور اللہ کی تسبیح کرنا اور صدقہ دینا، یہ ان اعمال میں سے ہے جو کہ اریزر ہیں۔ کسی نے آپ میں سے اپنی تقدیر کی کتاب پڑھی ہے؟ ہمیں تو نہیں پتا کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو چینج شدہ چیز سامنے نظر آتی ہے، ہمارے سامنے جب آتی، پتہ نہیں کیا لکھا تھا اور کیا بدل گیا۔ میں اور آپ جو خیر عافیت سے یہاں پہنچ گئے، ہمیں نہیں پتا راستے میں کیا کچھ بلائیں تھیں ہمارے لیے، لیکن اللہ نے ہم کو پہنچا دیا۔ ایک تو تقدیر میں ہی تھا کہ ہم خیریت سے پہنچیں، اور کیا پتا کوئی پریشانی آنی تھی اور ہم نے گھر سے نکلنے سے پہلے کوئی ایسا عمل کر لیا تھا، ہم نے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا تھا، اللہ نے وہ پریشانی دور کر دی۔ یہ ہے دعا کا پاور، دا پاور آف سپلیکیشن۔ تو دعائیں خوب کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ تقدیر جو معلق ہے نا، اس کو بھی تھوڑا سا اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو فرشتوں کے پاس علم ہے نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے پاس سارے اپنے فیصلے پہنچا دیتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اس کے ساتھ یہ ہونا ہے، اور فرشتوں کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اچھا اگر یہ ہو گیا تو ہم ایسے اس کے ساتھ معاملہ کریں گے۔ تو یہ فرشتوں کے پاس علم ہے، اللہ کی ہدایت ان کے پاس موجود ہے، اور جو فرشتوں کے پاس علم ہے نا، اس کے اندر محو اور اثبات ہوتا رہتا ہے، اس میں تھوڑا سی تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ جو فرشتوں کو اللہ نے علم دیا ہوا ہے، وہ ایکسیڈنٹ والی بات ہی سمجھ لیں، بیماری والی بات سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کہ اچھا اس پر ہی فلاں بیماری آئے گی، لیکن اگر اس نے اپنے والدین کی خدمت کر لی تو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ سارا علم کس کے پاس ہے؟ کس کتاب میں ہے؟ جو کہ فرشتوں کے پاس ہے۔ اس میں ایڈیشن، سبٹریکشن، تبدیلی ممکن ہے۔ جیسے بھی آپ کو عمر رضی اللہ عنہ کی ہم نے دعا یہاں پہ ڈسکس کری اور سنائی کہ بعض صحابہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ اگر تو نے مجھ کو شقی لکھا ہوا ہے تو بدل کر سعید کر دے، ایسے کر لے۔ اچھا، اب اگلی جو تقدیر کی قسم ہے تقدیر مبرم، یہ ہم لفظ کہاں پڑھیں گے؟ آگے قرآن میں آتا ہے کہ ابرمو، سورہ دخان میں شاید آتا ہے ابرمو، کہ ابرمو امرن، کہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کسی معاملے کا، تو اللہ کہے گا ہم نے بھی پکا ارادہ کر لیا۔ تو مبرم کیا ہے؟ پکی، پختہ، سالڈ، انچینجبل تقدیر، یہ اللہ کے پاس ہے۔ اندہو آیا ہے نا، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ وہ کہاں پر ہے؟ اندہو ام الکتاب، وہ اللہ کے پاس ام الکتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو کیا لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس؟ اللہ تو اللہ کل شیء علیم ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ فرشتے تو کل شیء علیم نہیں ہیں، اللہ کو پتہ ہے کون اسباب استعمال کرے گا، کون دعا کرے گا، کون صدقہ کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون تسبیح کرے گا، کون نہیں کرے گا، کون سے فیصلے بدلے جائیں گے، کون سے نہیں بدلے جائیں گے۔ یہ ہے تقدیر مبرم، انچینجبل۔ اللہ نے لکھ دیا تھا کہ بنیامین اور ان کے بڑے بھائی مصر میں روکے جائیں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے جو مرضی تدبیر کر لی، کام نہیں آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تدبیر کیسی تھی کہ جو افیکٹ نہیں کر سک رہی تھی تقدیر کے اوپر، وہ تقدیر مبرم تھی۔ اللہ نے پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ نہیں، بنیامین اور ان کے جو بھائی ہیں وہ مصر میں روکے جائیں گے، تو وہ چینج نہیں ہو سکا وہ معاملہ۔ حالانکہ رسول تھے یعقوب علیہ السلام، تو یاد رکھیے تمام چیزیں اسباب ہیں، یہ خود خدا نہیں ہیں۔ ہم یہ کبھی نہ کہا کریں کہ میں نے دعا کی تو پھر یہ کیسے ہو گیا۔ پھر دعا خدا تھوڑی ہے، دعا تو ذریعہ ہے۔ ہم مختلف اذکار کی بات کرتے ہیں، ہم صبح شام کے اذکار کی بات کر رہے ہیں، دعاؤں کی بات کر رہے ہیں۔ دعا، یہ اذکار ذریعہ ہیں۔ اللہ چاہے گا تو اثر ہوگا ان کے اندر، اثر ڈالنے والا تو اللہ ہے نا۔ اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں اثر ہوگا۔ آیت الکرسی پڑھنے کے باوجود ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اگر اللہ نے لکھا ہے۔ جب یعقوب علیہ السلام نبی تھے
اور ان کی اپنی مرضی سے سب کچھ نہ ہوا، ورنہ تو اب دیکھیں دنیا تو بڑی سمپل بن جاتی. کبھی جس نے دعا پڑھی ہے اس کے کبھی نہ جہاز کریش ہوگا، نہ کبھی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوگا، نہ بیماری اس کو آئے گی، نہ مالی نقصان ہوگا. واہ بھائی یہ تو بڑی اچھی جادو کی چھڑی ہے. پھر ایسے تھوڑی کو دنیا کے اندر ہوتا ہے. ہم تو اتنا سمپلیفائڈ ورژن لے کے چلتے ہیں اور پھر خود ہی بدگمان ہو جاتے ہیں ہم کہ لو حدیث میں تو یہ آیا تھا اور میں نے تو اہتمام بھی کر لیا اور پھر بھی مشکل مجھ پر آ گئی. بھائی وہ تو اللہ بنانے والا ہے تقدیر، اللہ کل شیء قدیر تو وہ ہے. تو اللہ کو پتہ ہے کون سے فیصلے بدلیں گے اور کون سے نہیں بدلیں گے. تو یہ دو طرح کی دراصل تقدیریں ہیں جن کا ذکر آتا ہے. تو اسباب سارے اختیار کرنے چاہیے. اس لیے کہ اچھا آپ یہ بتائیں کیا ہمیں پتہ ہے اپنی تقدیر کے بارے میں کہ کہاں معلق کہاں مبرم؟ پتہ نہیں پتہ. تو مومن کا کام کیا ہوتا ہے؟ تمام اسباب استعمال کرتا ہے، وہ ڈٹ کے اسباب استعمال کرتا ہے. تو صدقہ کریں، دعا کریں، تسبیح کریں، صلہ رحمی کریں، یہ سارے اسباب استعمال کریں. چلیں یہ تو بات ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم آپ کے جیتے جی آپ کو دکھا دیں یا اس کے ہونے سے پہلے آپ کو اٹھا لیں، بہرحال آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے. تو یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی حساب لے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم حساب لینے میں جلدی بہت کرتے ہیں. ہمیں اس فیصلے کرنے کا بہت شوق ہے کون جنت میں جائے گا کون نہیں جائے گا. ہاں، اور کس طرح فیصلے کرتے ہیں ہم ان کے ظاہری اعمال کو دیکھ کے فیصلے کرتے رہتے ہیں، بعض دفعہ ظاہری حال حلیے کو دیکھ کے فیصلے کرتے رہتے ہیں. اچھا گمان تو ضرور رکھنا چاہیے ہمیں دوسروں سے، لیکن ہم کسی کے بارے میں گارنٹی نہیں دیتے. اور آج یہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہر مرنے والے کو ہم خود جنت میں آرام سے پہنچا دیتے ہیں، بہت سکون سے، ہے نا. لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ اختیار دے دیا کہ جس کو تم چاہو جنت میں پہنچا دینا. کہتے ہیں بھئی وہ تو بڑے نیک تھے، چاہے دنیا میں لڑتے جھگڑتے شکایتیں کرتے زندگیاں گزر گئیں، مرتے سب ایک دم. کوئی خاتون کہہ رہی تھی نا کہ مرنے کے بعد لگتا ہے سب زمزم کے پانی سے نہا لیتے ہیں، سب پاک صاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں اللہ نے بخش دیا، اللہ نے بڑا رحم کیا اس کے اوپر، ہاں وہ تو جنت میں چلا گیا، بڑا خوش قسمت. تب بھی آپ کو کیسے پتا؟ تو اس سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار نہیں دیا تھا کہ آپ لوگوں کو جج کریں. آپ کو یاد ہے سورہ آل عمران میں ہم نے وہ مضمون پڑھا تھا کہ لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کے پاس کسی معاملے کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بخشے یا ان کو عذاب دے، وہ تو اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہم بتاتے جائیں. اور یہ جو نرینک بعد الذی نعدہم او نتوفینک کا جو ذکر آیا، یعنی کہ ہم جو ان سے وعدے کر رہے ہیں عذاب کے سزا کے، ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی زندگی ہی میں کچھ ان کو دکھا دیں، یا اگر نہیں تو آپ کے انتقال کے بعد ہم ان کو دکھا دیں، تو اللہ کی اپنی مرضی ہے. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں، اور اس کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی. اچھا یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ اللہ تعالیٰ نے فنومنن یہاں بتایا ہے ہمیں. لکھیں دین کسی ایک شخص کے ذریعے سے انٹروڈیوس ہوتا ہے یا یاد دہانی. کوئی رسول کھڑے ہوتے تھے نا ایک، پھر وہ بات بتانی شروع کرتے تھے لوگوں کو. اب اس دین کے پھیلنے کے دو طریقے ہوتے تھے، یا تو انورڈ ٹو آؤٹ ورڈس یا آؤٹ ورڈس ٹو انورڈس. وہ کس طرح؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں دین پھیلانا شروع کیا؟ دعوت سب سے پہلے کس کو دی؟ مکے والوں کو. مانی کیا انہوں نے بات؟ بالکل بھی نہیں مانی. آپ کو ہجرت کرنی پڑ گئی، آپ مدینے چلے گئے. مدینہ مکہ سے آبویسلی باہر ہے. مدینے میں اسلام نے زور پکڑا، جڑ پکڑی، ٹھیک ہے نا. پھر وہاں سے آپ
فاتح کی حیثیت سے مکہ تشریف لائے. تو اب یہ کیا طریقہ ہوا؟ یہ آؤٹ ورڈ ٹو انورڈ ہوا کہ انورڈ ٹو آؤٹ ورڈ؟ آؤٹ ورڈ ٹو انورڈ یہ طریقہ ہوا. پہلے باہر والوں نے قبول کیا، پھر اندر والوں نے قبول کیا، اور اندر والوں پر دباؤ پڑنا شروع ہوا. اس کے بعد وہ پھر چاہتے نہ چاہتے ایمان لے کر آئے. میجورٹی ایمان لا چکی تھی عرب میں. اسلام ایک ملٹری پاور بن چکا تھا، پولیٹیکل پاور بن چکا تھا. پھر مکے والوں کو گھٹنے ٹیکنے پڑے. یہ معاملہ ہوا. تو یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ چونکہ تم نہیں مان رہے نا تو ٹھیک ہے، اِنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، ہم بھی زمین کو تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں، ان پہ دائرہ تنگ ہوتا چلا آ رہا ہے. اور یہ پیشگی خوشخبری اللہ نے دے دی کہ یہ ہوگا. کفر جو ہے وہ اب یہاں پر نہیں پنپ سکے گا. اور بعض ایسے تھے کہ انورڈ ٹو آؤٹ ورڈ پھیلی وہ چیز، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام جس جگہ انہوں نے دعوت دی، ٹھیک ہے نا، پھر وہیں سے یعنی کہ ان کے شاگرد وغیرہ تھے کرسچینٹی کو لے کے، پھر وہ ادھر ادھر نکلے. تو جس وقت یہ آیات نازل ہوئی تھیں اس وقت تو یہ حقیقت نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھی اور نہ ان لوگوں کو پتہ تھی کہ اچھا ایسا ہوگا، اسلام ایک فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتا چلا جائے گا اور مکے کے اندر آ جائے گا. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی بس آپ اپنا کام کیے جائیے، آپ لوگوں کو بتاتے رہیے، ان کے انجام کی جلدی نہیں مچائیے. اور حساب کا ذکر کر کے کفار کے کان کھڑے کر دیے کہ وہ غافل نہ رہیں، بے فکرے نہ رہیں، حساب کا وقت بالقریب آ گیا ہے. وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، سارا حساب اللہ ان کا چکا دے گا. وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ. ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، لیکن اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب منکرین حق دیکھ لیں گے انجام کس کا بخیر ہوتا ہے. تو اللہ کی اپنی پلاننگ ہے. اللہ کی پلاننگ کے آگے کسی کی چال کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ کے آگے ہر چیز کھلی ہے اور واضح ہے. اور کیا پتہ چلے گا کافروں کو عنقریب کہ مومن ہیں کامیاب ہونے والے، لیکن ابھی تو یہ ضد میں ہٹ دھرمی میں پڑے ہوئے ہیں. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ منکرین کہتے ہیں تم اللہ کے بھیجے ہوئے نہیں ہو. وشفل تھنکنگ، کہتے ہیں کاش کہ نہ آتے یہ، تو ہماری زندگی اسی طرح چلتی رہتی جیسی پہلے چل رہی تھی. تو ان کے جھٹلانے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی. قل، کہہ دیجئے اے نبی، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے بطور گواہ میرے اور تمہارے درمیان. تو بڑا سبق ہے میرے اور آپ کے لیے. کوئی کتنا بھی جھٹلائے میری اور آپ کی بات کو، اللہ کی نظر میں سچا اچھا بننے کی فکر کریں. اللہ گواہ ہے، جو بات ہم بتا رہے ہیں اللہ اس پر گواہ ہے. کسی کے جھوٹا کہنے سے، پاگل کہنے سے، ایکسٹریمسٹ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا. وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہو. یعنی جو آسمانی کتابوں کے پڑھنے والے علماء حق ہیں، جو یہود کے نصارہ کے علماء خیر ہیں، وہ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں. تو اللہ نے گواہی دی ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے کل بھی بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر سب سے بڑا گواہ خود قرآن ہے. اور اہل کتاب کے علماء بھی، انہوں نے بھی گواہیاں دیں اور آج بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. بہت سے آج بھی مسلمان ہو رہے ہیں اور مان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور ان علماء کا ذکر جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جیسے لوگ تھے، ان کا ذکر ہم کو ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں. اور وہ جو ورقہ بن نوفل تھے جو کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھے، عیسائی ہو چکے تھے، انہوں نے گواہی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو ان کی بھی تو گواہی موجود ہے. تو کہا کہ وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی گواہی دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی انشاءاللہ پورے صدق کے دل سے ہم بھی گواہی دے دیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. تو سورت کے آغاز میں بھی کتاب اللہ کا اور رسول اللہ کا ذکر آیا تھا، اور اختتام میں بھی رسالت کا اور کتاب کا ہی ذکر ہے. تو وہ پوری جو سور ہے دیوار وہ الحمدللہ کنیکٹ ہو گئی جا کر.
پوری طرح سے. چلیے جی یہیں تک ہم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ